الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان محترم، اج دی اے محفل پاک حضرت علامہ مولانا حافظ مقبول احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ دے خاندان دے بزرگان دین اور مشائخ چورا شریف دے روحانی فیض نال برادرم و عزیزم عمران مقبول صاحب زیدہ شرفہ و بلغہ اللہ ولا ذرۃ الکمال آپ دی زیر صدارت و اہتمام انعقاد کری ہے۔ جس طرح آپ احباب یعنی اہلیان ٹھٹھا جاہد حفصہ اپنا اپنی محبت دا اظہار فرماندے ہو، ایسا ہوندہ ہے پر بہت کم ہوتا ہے۔ یعنی اور جگہ تے بھی لوگ کچھ ہے نے جو اپنے آئمہ اور خطباء اور اپنے پنڈ دے جو عالم ہوندے انہاں نال محبت رکھدے نے، لیکن ایسا عمومی طور تے نہیں ہوندا، خصوصی طور تے کدی کدی یہ چیزاں نظر آؤں۔ اسی مطلب پورے علاقے دی مساجد وچ اور محافل وچ شرکت دا موقع ملتا رہندا ہے پورے پاکستان وچ، تو میں جتھے جانا مولوی میرے کانے پہنا محفل تو اڈول آندے نے بھائی کو انہاں دسیا ہے مولوی دی عزت کی، پھر میں دسدا واں کہ کرنی چاہیے، لیکن میں پھر محسوس کرنا بھی دی کمی ہے جس کو یہ آندے بھائی اس موضوع تے کچھ چند گلاں کرو، یہ دی کمی ہے۔ تو ماشاءاللہ حافظ قبلہ نال آپ دی جو چاہت اور محبت ہے یہ بے مثال ہے۔ عالمی دین جڑا ہوتا ہے نا انہوں صرف مال نال نہیں رکھیا جاتا، انہوں اپنے سر دا تاج بنا کے رکھیا جاتا ہے، پھر عالم رہتے ہیں۔ عالم نو عزت درکار ہوتی کیونکہ اللہ نے انہوں نے عزت دیتی ہوتی، اس کو تسلیم کر لین نال عالم مطمئن ہوندے۔ جڑا صحیح عالم ہوتا ہے نا وہ دی نظر دولت دا نمبر پہلا نہیں ہوتا، دوسرا ہوتا ہے پہلا نظر دین دا، انہاں دی نظر پہلا رتبہ دین دا ہوتا ہے۔
افغانستان میں ایک شہر ہے ہرات، ہرات، ہرات بھی اس میں بولتے ہیں لیکن صحیح تلفظ ہرات ہے۔ اتھے ایک بادشاہ گزرے نے غیاث الدین غوری، یہ شہاب الدین غوری تو غور خاندان دے بادشاہ گزرے۔ شہاب الدین غوری جنہ دے نام تے پاکستان والوں نے غوری میزائل بنایا۔ شہاب الدین غوری دینے دے قریب جہلم دے علاقے وچ انہاں دی مزار ہے، بڑے عالیشان بادشاہ۔ تو اس بادشاہ نے غیاث الدین محمد غوری نے اتنے بڑی شاندار ہرات وچ مسجد بنائی ہے جی۔ پرانے بادشاہ مسجد بنا دے آئے، ہن بادشاہ مال بنا دے، جڑے ہن بادشاہ نے وہ مال بنا دے نے، تے پرانے دور دے بادشاہ مساجد، مثلا دلی دی مسجد، لاہور دی شاہی مسجد، مسجد وزیر خان، آپ مساجد نظر آن گیا ہسٹوریکل جڑیاں بادشاہاں دیاں۔ اس نے جدو مسجد بنائی تو مسجد بڑی عالی شان، بلکہ میں ایک جملہ بول دینا کہ آرکیٹیکچر دے حساب نال دنیا تے جڑی سب تو سونی مسجد بنی ہے وہ ایک عورت نے بنائی، وہ نام سی فاطمہ، اندلس وچ۔ مسجد نبوی دا جڑا زیادہ تر ڈیزائن ہے نا وہ اس مسجد تو لے گئے، خودیاں محراباں، اس دا سٹائل مسجد نبوی شریف ہے جڑے بنے ہیں نا ڈیزائن، یہ زیادہ تر اس مسجد تو لے گئے۔ لوگ اگے امیر لوگ مساجد بنا دے ہیں، اور مساجد زینت سن اسلام دی۔ انہوں نے جدو مسجد بنائی تو انہوں نے کہا جی اتنے کوئی عالم جڑا جمعہ پڑھان والا ہے وہ بھی کوئی اس سے شان دا ہونا چاہیے۔ بندیاں بادشاہ نے کہا بھائی اتنی وڈی مسجد بنائی ہے تو بندہ بھی تو کوئی وڈا ہوئے نا جڑا اتنے جمعہ پڑھائے۔ اس نے علمان بلایا کہ اس وقت عالم اسلام وچ سب تو اچھا عالم کیا، انہوں نے دسیا گیا کہ ایران میں ایک شہر ہے رے اور اگے یا رے، اتھے نے فخر الدین، امام فخر الدین رازی جنہوں نے بول رہے وہ اس وقت سب تو اچھے آ گئے۔ انہوں نے پیغام بھیجا گیا کہ بادشاہ بلاندے کہ ساری مسجد جمعہ پڑھایا۔ عالم دی اپنی شان ہوندی، انہوں نے فرمایا جاؤ ان کو اسی نہیں جمعہ پڑھا دے، اسی ایتھے ہی پڑھا لاں۔ بادشاہ اپنا لشکر فوج جو دن بادشاہ دا طریقہ ہوندا سی اس دور وہ سارا لیا تے وہ رہ چلا گیا۔ تو کہ حضرت غلطی دی معافی دیو کہ میں توڑ آیا ساڑی مسجد جمعہ۔ انہوں نے فرمایا میں نہیں جانا۔ بادشاہ نے پتہ لگ گیا بھائی نہ ان کوئی نہیں جانا۔ تو جیڑے بھی بادشاہ ہوندے نہ بنے انہوں نے کوئی سیاست ہوندی ہو، اس پھر ایک سیاست کی، اس رکھے جی سان شک کے کہ ساڑی مسجد دا مراب سدھا نہیں، آپ تشریف لیاؤ یہ تو کر دیو سدھا وا اتھے بندا ہے، تھوڑا سی نمازاں تے سیدھیاں پڑھی تسی واپس آ جاوے۔ انہاں کہا ٹھیک میں اس واسطے تیرے نال چلن واسطے تیار۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، تھوڑا جا تعارف انہاں دا تو نہ کرا دینا کہ دنیا اسلام دی عظیم تفسیر دی کتاب تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جس کو کہتے ہیں، یہ امام رازی دی ہے، اور اتنے بڑے مصنف سن، مفسر سن کہ جس جگہ تے تفسیر لکھ دیا انہوں مشکل پیش آوے ہاں رسول اللہ روحانی طور تے انہوں اطلاع فرما دے سن کہ ہدایہ مطلب ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں۔
اور اس دا اگلا تعارف مورخین نے لکھا کہ آپ جدوں چلدے سن تو 300 عالم انہاں دی سواری دے نال دوڑ رہے ہوتے جڑے انہاں کولوں مختلف علمی فنون پڑھتے ہیں، اور امام راضی اتنے دین نال مخلص سن کہ آپ سواری تے ٹردیاں بھی پڑھاندے جاندے ہیں، ایک کلاس پڑھ لینا تے نال ٹردیاں جانا گھوڑے دے، انہاں پیچھے ہونا تے دوجی آ جانا، آپ گھوڑے تے بیٹھیاں بیٹھیاں پڑھاندے جاندے سن۔ تو اتنے مخلص لوگ گزرے نہ ساڈے وچ۔ اے امام فخر الدین رازی فرماندے نے کہ قرآن پاک دے اندر 10 لاکھ مسائل ہیں۔ تو ایک لوگوں نے کہا کہ اتنی ساری کتاب ہے، یہ 10 لاکھ مسائل کیویں آ سکتے؟ تو آپ نے فرمایا اکٹھے ہوئے، لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان 2:17 جو آپ نے 10,000 مسائل نکال کے بیان کی۔ جدو آپ نے 10,000 مسائل بیان فرمائے تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ جی اے الحمد پڑھ دیں تو کتنے مسائل بیان فرمانے۔ اس وقت علماء دے علم دا عالم ہوندا سی، عالم ہوندا سی کہ وہ لوگ اپنا وقت لگا دے سن دین سمجھن اور پڑھن واسطے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جدو چلن لگے تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت صاحب آ جڑے تواڈے نال طالب علم انہاں دا وقت ضائع ہون تو بچانا چاہیے، انہاں نال نہیں چلو، یہ پڑھتے رہنا تاکہ تواڈا وقت ضائع نہ ہو۔ انہاں بادشاہ دی سیاست دی سمجھ نہ آئی، انہاں وہ طالب علم بھی اپنے جڑے مدرسے دے وہ بھی سارے نال اتھے گئے، وہ رکے تو بادشاہ اپنے باورچی خانے دے جڑا محتمم سی ان بلا کے کیا کہ جڑے طالب علم انہاں کھانا شاہ نہ دینا، روز رات میں انہاں نے حلوہ کھوانا، مٹھائی کھوانی، حلوہ کھوانا، انہاں کھوانا شروع کر دیتا۔ وہ 2 مہینے انہاں قیام کیتا ہو۔ امام راضی نے ایک دن اعلان فرمایا کہ اسی واپس جانا، جڑے وہ طالب علم آئے انہاں پیر پھد لے، انہاں کہا جی نہ جاوے ایتھے بڑیاں موجاں لگی ہیں۔ انہاں کہا سرکار ایتھے اوتھے بھی تے دین ہی پڑھانا ہے، ایتھے کڑیاں موجاں لگی ہیں نے توانو بھی تے سانو بھی، ایتھے ہی سرکار رہو، بندہ قدردان۔ تو استاد دی تے طالب علم دی آپس ایک قلبی روحانی محبت ہوتی ہے، جدو سارے آکھیا رہ رہو تو امام راضی پھر رک گئے۔ تو بادشاہ نے اس سیاست نال انہوں نے اپنی مسجد جمعہ پڑھانا واسطے راضی کی۔ آپ نے پھر تا حیات قیام فرمایا ہرات وچ، اور اج بھی امام راضی دی قبر ہرات شہر ہے۔ اب شافعی مسلک دے اہل سنت عالم دین سی، اور حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد سی۔ امام فخر الدین راضی حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد۔ ہاں جی تو عزیزان محترم، بر صغیر پاک و ہند کے اندر امام فخر الدین راضی آپ حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد میں، اور مولانا شاہ احمد خان نورانی صدیقی آپ بھی حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی آپ حضرت فاروق اعظم دی اولاد، اور حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ فاروق اعظم دی اولاد، اور حضرت پیر محمد بدر الدجا صاحب زیدہ شرف ہو انہاں دے آبا و اجداد بھی فاروق اعظم دی اولاد۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ چونکہ وہ یہ دعویٰ کر دینے میں اس تو انہاں دا نہ لے، اور کسی دا نہیں لیا۔
وہ بھی فاروق اعظم کی اولاد ہے، اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف والے، آپ غازی عباس علمدار دی اولاد، اور داتا علی حجویری لاہوری، آپ امام حسن دی اولاد، اور سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی امام حسن دی اولاد، اور نظام الملت والدین سید نظام الدین اولیاء آپ امام حسین دی اولاد، علی احمد علاء الدین علی احمد صابر کلیری آپ امام حسین دی اولاد۔ تسی ان سوچی پہ جا سو بھئی کی آن دیو فلانا فلانے دی اولاد ہے؟ بھائی میں دسنا یہ چاہنا کہ ابو بکر عمر علی پاک دی غازی عباس دی ساری اولاد ساڑھے اس خطے وچ موجود ہے، اور سارے سنی نے۔ تو جناب نو دسنا آ چاہ رہے ہیں بھئی سارے سنی نے، اپنے آباء و اجداد تو سنی لگی ہوں دن، جس تو سانی یقین ہوندہ ہے بس صحابہ کرام دی اولاد جو ایتھے موجود ہے تھے وہ سنی ہے، دا مطلب ہے سارا مسئلہ وہ ٹھٹردہ ٹردہ نسل در نسل ساڑھے کو۔ دنیا ہوتے کوئی بھی مذہب بانون ملے، فلانا بندہ کہ جی میں فلانے مسئلہ پر تعلق رکھنا، تو انہیں تو پوچھا جاندہ ہے کدو ہوئے ہو؟ تو آندھیں کچھ 4-5 سال ہوئے، تریجی پیڑی تو دوان مسلک نظر نہیں آنا، اس تو پیچھا سارا ہی سنی آئے۔ اس واسطے ایسی یہ گل کرنے کہ سنی کسے وچو بنے نہیں، سنی رسول اللہ دے زمانے تو نے، باقی وچو جنہ جنہ بننا ہے وہ اگا بندے ران سے موجاں پہ لیں، مطلب انہاں دا بننا ساڑھی چاہت نہیں، پر وہ کھلو کوئی نہیں تھے، ایسی انہاں نونڈکو کوئی جو بننا ہے بن جاؤ، نو پرابلم۔ ایسی کسے بھی مسلک یا مذہب نو اے نہیں کہندے کہ بھئی میں مثال دیندہ رہا نہ اٹھون دے، بھئی پنڈی بٹیاں دے چوک تے ریڑی دے نال ریڑی ہوندی ہے، انہاں سارے ہوتے کوئی فروٹ کوئی کنو کوئی سیب رکھے، تے ریڑی آلے نو اے نہیں آکھنا چاہیے دا اون دے مالٹے کھٹے اے تے وہ ناکھن دا اختیار ہے نا بجڑے میری ریڑی تے بڑے میٹھے ہیں، کہ انہاں بھی نہیں آکھنا چاہیے۔ تو بھائی صاحب اسی بھی اے نہیں آندے بجڑا فلانا مذہب ہے فلانا مذہب ہے انہوں نے او ہے فلانے نے انہاں تے سانوی آکھن دے نا بجڑے تے اسی آئے ایسے تے جن اے اعتبار بھی نہیں نا بجی دیتے میں آؤ صحیح ہے، تو مولا علی فرماندے جن عقیدے اپنے تے شک ہوئے اے شرک دے مترادف ہے، اپنی تھاں تے کھلوتے ہوئے بندے نے بھی شک ہوئے پتہ نہیں میں آیا کہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، تو آپ فرماندے نے شرک دے مترادف ہے، شرک نہیں پر دے مترادف ہے۔ تو بھائی صاحب اسی تے کسے بندے نہیں آندے وہ فلانے آتے فلانے آتے اے آنے آن بجی تھے ایسی ہیں نا وہ صحیح ہیں۔ میں ایک مثال ہے دی تو اندے اگے بھی دیندہ رہنا صحیح ہیں جنہیں تقریران سو بس سکولے جائی دا نا اسکول وچ مروزی ہوں دی ماروزی او دے اگے یس نو کری دا تے یس نو کر لینا تے پھر کئی ساڑھے صحیح دے آئے انہاں باہر نکل دے آکھنا فلانے سوال اگے کی کیتا عشاء، میں کہا فلانا کی غلط کر چھڑیا سارا تباہ کر رہا ہے، اچھا فلانے اگے کیا فلانے اگے نو کی اتھے یس کرنا کچھ سارا خراب کر رہا۔ تو میں آکھنا بھائی صاحب روڑے پہن دی کیڑی لوڑی تسی 31 مارا چاؤن دیو آپ پہ پتہ لگ جائے سی کہ یس صحیح کیتی ہے تے نو صحیح کیتی ہے، بھائی صاحب 31 مارچ نو پتہ لگدا کہ ماروزی کہیں ٹھیک کی ساڈا بھی ایک 31 مارچ ہونا ہے جدو یوم یقوم الحساب ہونا ہے، بھائی جی وہ دن آن دیو ہاں آپ پہ پتہ لگ جانا ہے کون یس کرتا رہا ہے تو کون غلط نو کرتا رہے ہے وہ تو پتہ لگ جانا
ہوں کوئی رولا پین کی لوڑ ہے میں فلانا غلط ہے وہ صحیح ہے جو غلط ہے میں یہ ضرور آنا کہ میں جتھے یس پیا کرنا میں صدیق اکبر تے یس لائی جیس نو لائی ہو لائی رکھے جدو قیامت آئی پتا تو ادو لگنا ہے نا مروزی صحیح کیندی ہوئی گی کی آندے ایک گل میں نال تھوڑی جی اور سمجھان واسطے گل تواڈے ذہن وچ بہ جائے بھئی جڑا نلائق بندہ بھی ہوئے نا بعد اوقات تو بڑے یقین نال آندا ہے بھئی جیڑی میں یس کیتی ہے غلط ہو ہی نہیں سکتی وہ سکیا تینے ڈپا کیوں وہ سکیا کہ شاعری ہے انہاں نوں ویکھ کے لائی لہذا میری تو غلط ہو ہی نہیں سکتی بھائی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے تو جڑے نلائق ہوندے نے ڈاڈے ہوندے نے وہ نام ہی وکھانا ہوئے تو دھکے نال بھی آندے نے وکھا نہیں تو باہر نہ نکلنا وہ پھر بندے بھی کہنا پہ جاتا ہے کہ بھائی جی آئیے دی بڑی بھائی صاحب اسی نلائق ہاں لیکن ساڈی ابو بکر صدیق تے جڑی یس ہے نا وہ اس تو سن صحیح لگ دیئے کہ میرے مرشد علی نے اتھے یس کی تھی بھائی آپ نے گل دی سمجھ آئی کہ نہ اس تو سوکھا کر کے میں اور کیویں سمجھاواں میں تے جانے میں نہیں جی سمجھانا اور تقریر تو مڑ سارے مولوی کر دیں تو میرے تو پڑھے بھی باڑے نو چنگی کر لیندے میں تے تانوں سنانا تواڈے طریقے نال جدی بچیاں سمجھ آ گئی حضرت کسی نال لڑائی کی ضرورت کسی نال نہ لڑیا کر بالکل جیڑا بندہ مذہب کے نام تے لڑتا ہے نا وہ مذہب تے عمل نہیں کرتا ہوتا ہے لڑیا نہ کرو پہلے خود مذہبی بنو پہلے خود مذہبی اور میرے نزدیک تے نہ مذہب تے لڑنا چاہیے ہے تے نہ ہی سیاست تے لڑنا چاہیے تسی سمجھتے ہو اے ایک ہی دوجی نال سیاستدان اتو لڑتے پے نے وچوں رلے تسی سوچی نہ ہو پے 3.5 سال عمران خان دی حکومت رہی ہے تو بابا دوائی لین لگے وہ پیچھا نہیں اندے تو آیا گل دی سمجھ کوئی نہیں آئی تو بابا دوائی لین گیا ہے وہ خود دی دوائی ہن لبڑو ہی نہیں یہ سو نہیں سدیا یہ جڑائی سے ساڈے کول بیٹھا عمران وہ کدی سجی لات تے پٹی مان لیندا کدی کھبی تے مان لیندا اوندا پتہ ہی کوئی نہیں لگدا پیا ہوندی زخم کیڑا ہویا جڑا گلنوں ہی نہیں پیا وہ بھی یہ نہیں پھردے لڑے اسی سمجھ لیا بھائی اسی رسا چھکو ہے پیچھا تے آیا تیری خیر ہوئے میں نواز شریف دا بندہ میں عمران خان دا بندہ میں تے آنا اللہ دے بندے ہی رہو یہ دل کرتا ہے تو اسی اپنے ووٹ ووٹ دیا کرو لیکن بندے اللہ دے تے جماعت رسول اللہ دے اتھے پکے رہو مہربانی کرو انہاں نال ایڈا آگاں آگاں ہون دی ضرورت ہی نہیں یہ سان پتہ لگتا ہے میں لڑے ہیں بچو سارے ہی کھو گئے انہاں دا پوڑی والا حساب ہے وہ پوڑی ایک آج ٹوٹا جاندہ ہے دوجا آج ٹوٹا جاندہ ہے اتو لگتا ہے بھائی ایک دوجی دے مخالف پہ ٹر دین وچو کامی کو پہ کر دے یقین کرو سان لگتا ہے میں فضل الرحمان تے عمران خان پہ لڑ دین عمران خان تے نواز شریف پہ لڑ دین وچو انہا سارے دا ایک کومیشن ہے میں پاکستان لوٹنا ہے وہ خوب لوٹ رہے کیا زرداری تے کیا نواز شریف تے کیا فضل الرحمان یہ سارے وچو پاکستان نو کھان دا کام ایکو جا پہ کر دے اتو نسانہ لایا باج ٹر دے جانے میں ٹر دے سی انہوں نے آنی ہیں جانی ہیں بھائی سمجھ آئیے تو میں غیر سیاسی بندہ اور میں اپنے اللہ کے دعا کرنا اللہ سونے میں نے ساری زندگی غیر سیاسی رکھی میں اس سیاست تو دور رہا اور ادھے تو بچیا رہا بڑا سکون ہے چپ کر کے لنگر کھائی دے تھے حضور دیاں گلاں کر دیاں دیں بھی گزر جاندہ ہے رات بھی گزر میں ایک گل کرتا ہوں نا ساتھیاں مڑا ہے پڑھ دیاں سن دیں ہی ساڑھے کوڑ گلاں ہوں دیاں اور وہی تے ساڑھے تے ہوں دی
کہ جس بندے ویکھنا ہوئے نا کہ رب دی نظر وچ میرا رتبہ کی ہے، رب دی نظر وچ میں کی ہاں، وہ یہ سوچے میری ڈیوٹی کی لائی سی، وہ یہ تکے خود تکے کہ رب نے میرے ذمہ کام کیڑا لایا ہے، میرے تو کی کام لے رہا ہے۔ پاجی اتھوں پتہ لگنا ہے وہ تھانوں کی سمجھدا ہے۔ تو اسی تے سمجھنے ہیں مالکا ساڈی تے ڈیوٹی مسیتے رانا، مسیتے سونا، مسیتے اٹھنا، مسیتے مانا، سونے ساڈی تے ڈیوٹی ہن مسیتے کیچو نکلیا سیدھا مڑ راج کھانا کھایا ہے بھائی عمران کو مڑ تہاڈی مسیت تے جا گیا، ایتھوں نکلنا ہے تو مڑ کسے مسیت تے ٹر جانا ہے۔ ساڈا تے کم ہی ہے، اسی تے راضی ہونے مالکا اس تو وڈی اور زندگی پرسکون لائف اور ہو کی سکدی ہے کہ بندہ دن رات حضور دے دین دی گل کردا رہے، اس کو اتے کوئی لائف ہو سکتی ہے؟ ساڈی سب تو اچھی زندگی ہے کہ مالک نے ڈیوٹی اپنے دین دی لا دی، پتہ ہی کوئی بھائی کی کر دی پئی ہے دنیا تے کی ہوندا پیا۔ جے کوئی بڑا سیاستدان یا کوئی چودھری یا کوئی اور بندہ تنگ کرے تو اسی آنے جی اسی ہیں ہی کملے جے ایڈا سان پتہ ہی کوئی نہ لگے، سان جی ایڈا کوئی نہیں پتا، انہاں کماں دا جی سان کوئی نہیں پتا، ہن انج ہو گیا اس وہ آندے نے بھائی بھولے بالے چھاڑے، اسی بھولے ہو جانے ٹھیک۔ کدی کدی بندے نے بھولیا ہو جانا بھی کمڑیا ہو جانا بھی بڑا مزہ دیتا ہے۔ حافظ شیرازی تسی سنیا ہونا ہے شاید، طاہر صاحب بڑے اچھے شاعر گزرے نے فارسی ادب، جدوں انہاں دا دور سی نا زندہ سن، ادو سمرقند تے بخارا انج سن جی میں لندن تے نیو یارک، یعنی عروج تے سن پوری دنیا ہے۔ تو تہذیب، ثقافت، علم، یونیورسٹیاں عروج تے سی سمرقند اور بخارا۔ تو حافظ صاحب ایک شعر لکھیا، اس ویلے شعر انج مشہور ہوندے ہیں جی میں ہن واٹس ایپ تے مولوی مشہور ہوندے یا فیس بک۔ انہاں ایک شعر آکھیا کہ اگر آن ترک شہرازی بدستاور دل مارا، بخال ہندوش بخشم سمرقندو بخارا را، کہ اگر میرا یار میرے دل تے ایک باری ہاتھ چا درے تے سمرقند تے بخارا تے میں اس بخشش اچھی دے چھڑی۔ لو جی تیمور دا وہ دور سی تے تیمور بادشاہ سی اتھو دا، ان کسے شعر سنایا بے ایک شاعر نے تیرے جیڑا ہے نا قیمت شہران دی وہ یہ لائیے کہ اگر آن ترک شہرازی بدستاور دل مارا، کہ اگر او ترک شہرازی میرے دل تے ہاتھ درے، بخال ہندوش ان دے رخسار اتے جڑا کالا تیلے او دے اتے میں سمرقند تے بخارا بار دے، تیرے شہران دی تو سا قیمت لائی۔ بادشاہ نے بڑا غصہ چڑھیا، شیراز اس نے حملہ کیتا، شیراز فتح کر، بادشاہ ہی بڑا عالی شان تیمور، امیر تیمور، اس نے آکھیا وہ حافظ نو پات کے لیا، حافظ صاحب پھاڑ کے پیش کیتے گئے، انہوں نے فرمایا تو ہے وہ حافظ شاعر جس نے میرے دو عظیم الشان شہر، ایک میرا دارالحکومت جی میں راول پنڈی تے اسلام آباد نے، انہاں نے اپنے محبوب دے رخسار دے دل تو بار چھڑے، تے حافظ صاحب غریب بڑے آئے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جی ایڈے سخی نہ ہوں دے تے کچھ وانی ساڑھے حال بھی ہوندی، کھان جو کا بھی کوئی نہیں لبدا کمڑے جائے۔ بادشاہ اس پہ ہو سکے چھڑ دے، چھڑ دے، تو کدی کدی بندہ کمڑا بھی ہو جائے تو چنگا رہ جاتا ہے۔ بادشاہ ہاں جی امام اعظم رحمت اللہ علیہ انہوں نے بادشاہ نے سدیا کہ میں تو قاضی بنانا، انہوں نے فرمایا میں تو ایدہ اہل ہی نہیں، قاضی بنانا میں اہل نہیں، اسے کہا تُسی جھوٹ بول دے، تُسی اہل ہے ہو، انہوں نے فرمایا جڑا جھوٹا ہوئے وہ قاضی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ سلامت یا تو میں سچا تو یا تُسی سچے ہو، جے میں سچا تو مڑ میں اہل نہیں، تو جے تُسی سچے ہو تو پھر میں جھوٹا میں مڑ بھی اہل نہیں، مڑ میں ان کی میں بڑھاؤں میں ان ران دے، انہوں نے کہا یار ان جان دے ہو، اس میں ان پھسا لیا،
گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ؟ تو کدی کدی یہ کہہ دینا میں جی اس قابل، یہ بڑا کمال ہوتا ہے، لیکن اپنی راہ نہیں چھڑنی چاہیے، اپنی راہ تے قائم رہنا چاہیے۔ لو بھائی وہ دور گل چلی گئی۔ عرض میں یہ پیا کردا کہ جڑے لوگ اپنے علماء دی قدر کردے نے وہ با کمال ہو، تسی بھی بڑے با کمال ہو جنہ اپنے پنڈ دے عالم دین اور صوفی با صفا حضور قبلہ حافظ مقبول احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دی قدر پہچان۔ لیکن آج کل لوگ قدردان ہوندے نہیں، مرن دا انتظار کر دیں، با مر لوے موڑا کھان دے چنگا ہا۔ تسی مرن نو ڈیک دے رہن دے ہو، جیوں دے ہی کسی نو آگ چھڑیا کرو با چنگا ہے۔ اکثر قدر نہیں کر دے۔ وہ ایک شاعری گزرے نے، شاعر پیر سید نصیر الدین نصیر، جان دے تے ہونے ہی ہو۔ آپ فرمان دے اے بے قدرہ کچھ قدر نہ کیتی، ایتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری دے کتیاں دے گل ٹلی ہو پر پر بکی روشن دیاں اکھیاں ویکھ حویلی کلی ہو کوچ نصیر اساں جد کیتا پہ جاسی تھر تھلی ہو عزیزم انسان ایسے ہی ہوندے جدوں کوئی کوڑ ہوئے ادو نہیں مندے۔ وہ شاعر ایک گزریا ہے پاکستان دا، وہ کہندہ ہوتا سی کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ تو کسی دی عزت اور اکرام ان دے جیوں دیا بھی سونے آؤ کر چھڑیا کرو با بندہ چھنا ہے جی کہ نہیں؟ علماء دی عزت جیوں دیا کیتا کرو ادھنال جنت مل گئی۔ یہ نہیں آندا کہ انہوں نے وصال تو بعد نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن جیوں دیا سواد بڑا ہوئے گا، جیوں دیا عزت کرے۔ میں بڑا حیران ہونا، شادی ہوئے نا پھٹے ہیں بندے ہیں، وہ پھر کنجر ستے ہیں، ساری رات انہوں نے لکھا روپیے سٹ دیں تو سویرے نکاح دی واری مولوی جی لے آ جائے نا تو نکاح پڑھائے، وہ لے کے دوسری کوئی دن 5000 دا بہا نہیں۔ جب وہ کوئی بندہ نہیں آندا اے جے مولوی آل 5000 دا بدہ ٹور جائے تو تین موت تے نہیں پوندی جان دیکھا نہ اس لئے بہان ہے کی کرنی اسے کیا مولوی نہیں نہ لگے بھی دیں دے ہی رہی لگی۔ میں کہا کوڑیا گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو میں یہ نہیں، یہ تو میں پہلے وضاحت کی تھی، مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط پیسہ دینا کمال ہوتا ہے، عالم دین نو رسپیکٹ دینا کمال ہوتا ہے۔ توجہ ہے تو عزت دیا کرو عالم دین۔ اور میں اس گل تو تواڈے پنڈ والے تے بڑا راضی ہونا۔ جی میں پیران مندے ہوئے نہیں تسی یہ نامیانیاں نہیں مندے کی تواڈے وچ الگ خوبی یقین کی یہ بھی مان مان
گل بھی ٹھیک ہے تواڈے وچ اللہ پاک نے اے خوبی رکھی ہے اور تانوں اللہ پاک نے انج دا بنایا ہے ویسے ایک گل ہے تاڑی دو ہاتھاں نال بجدی ہے تواڈے امام جاب جیسا امام مسجد وچ تے بندیاں نہیں نہ جڑدا جویں دے حافظ صاحب آئے انج دا مڑ بندیاں نوں ڈھونڈ کے دکھاؤ نہ میں اج مولوی آ رہا ہے تے اج مولوی جا رہا ہے تے اج مولوی جا رہا ہے ایو جا عالم تے صوفی تے ولی لبدا بھی تے سارے نہیں نہ جیو جا توان لبا بھائی تے دعا کریا اے خاندان وچ اللہ ایسے دین دے خادم پیدا کردا رہے تے اس ٹبر وچ عالم پیدا ہوندے رہن جڑے حضور دے دین دا کام کردے ہیں جی یہ بھی حافظ صاحب دا روحانی تصرف ہے کہ عمران صاحب اور اب انہوں دی سیٹ تے آگے نہیں تے انہوں نے گراؤنڈ کیوں پھاد کے دے لے آندہ کیوں بھائی عمران صاحب نو گراؤنڈ کیوں پھاد کے مسلح تے کھلا رہا ہے تے حافظ صاحب نے روحانی تصرف ہے انہوں بزرگاں دا کہ انہوں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ماشاءاللہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ حافظ صاحب چلے گئے تو ان کال بند ہو گئی کام اللہ دے فضل نال سے تو نہیں چلتا اللہ والے قبر وچ بھی نگاہ رکھ دیں اور اللہ دی بارگاہ وچ انہاں دا رتبہ ہوندا ہے کہ اوتھوں بہ کے بھی جن فیض دینا چاہن وہ دے سکدے توجہ ہے تواڈی عزیزان من سنی اور یاد کیجیے میرے مرشد کریم حضور خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری قبر تے ہی بیٹھے آئے نا تے جدو قبر تو اٹھے تے کی فرما دیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل ملا رانوا ایتھے نا ساڈے نال پنڈے کسیس اوتھے ایک نا بندہ سی وہ کتاباں میں لکھدا رہندا تے کو واہ پڑھیا چھڑیا یار وکیلا را کمال شاید نام تسی جاندے ہونے را کمال صاحب ہے وہ میں نے ایک دن ملیا تو میں آخیا بھائی تو عوامہ تیرے وچ دینی ذوق ہے کہ تو یہ معلومات تیرے اندر کیویں تبدیلی آئی وہ مینوں کہن لگا کہ میں شاگرد ہاں ٹھٹھا جہاد والے جڑے حافظ مقبول صاحب نے انہاں کول جدوں میں سکول وچ بھی پڑھدا ساں تے پھر جدوں میں سکولوں تعلیم میری انہاں نال رابطہ ختم ہو گیا تے میں انہاں دے پنڈ بھی انہاں کول مڑ جاندا ہوندا سی اوتھے جا کے میں انہاں کول یہ ذوق حاصل کردا رہا دین دا کہ اس نے غازی علم دین دے کتاب لکھی تو میں پھر جو ویکھی تے میں انہوں نے پوچھا بھی یہ دینی سارا مضمون ہے تے تو وکیل بندہ ہے یہ تیرے چ یہ خوبی کتھوں پیدا ہوئی قبلہ دا نام دسیا کہ فیض میں انہوں دی طرف منتقل ہویا تو فقیر تے وہی ہوندا ہے نا جدے کول جیڑا چند گھڑیاں بہ جائے اودے اوتے پھر رنگ ہوندا نظر آوے ہے جی اے اس درویش کامل دی نگاہ فیض دا کمال ہے کہ عمران صاحب اور انوی سائیاں چھک کے مڑ مسلے تے کھڑا کر رہا اور تسی دیکھنا اللہ کرم فرمائے گا اور اس خاندانی چو پھر کوئی بچہ پیدا ہو جائے گا جڑا اس مسئلے کو پھر چلائے گا اور اس مسنت تے بیٹھے گا اور پھر سنبھالے گا اللہ عمران بھائی دی عمر دراز کرے اور ایک کام کر دے رہے اور لمبی انہاں دی عمر ہوئے اور انہاں دی اولاد وچ بھی اللہ پاک حضور دے دین دے خدام پیدا کرے ایک خواہش ہے ساڈی کہ انہاں چو اللہ اور پیدا فرماندا رہے کہ ایک خاندان علمی خاندان ہے اور اندے وچ اس طرح دے اللہ تعالیٰ لوگ پیدا کرے توجہ ہے بھائی صاحب اور سانے کو اور بھی بینیفٹ کہ نانکیاں لوگ سارا فائد امتیاز موقع ایدو بھی لگا ہے دورہ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہونتے سارے جناب کام اور ہوتا لانگ ہے کیونکہ حافظ صاحب بڑے درویش ہے ہون اللہ دے فضل نال جڑے ساڈے پتر پتریے پیدا ہونے نا
وہ اللہ دے حسن ایڈے نرے درویش نہ حسن کوئی ساڑی طبیعت اور تھوڑے جے کھلدے اس اب میں بھی بالکل چپ نہیں رہتا تقریر کردیاں بھی میں کسی ویلے ہاسا بنا لیں وہ خوبی ساڈے بزرگاں بھی ہے ایویں ٹردیاں ہاسا بنا لیں تو چنگا کردے باہر ہر ویلے بندہ سنجیدہ بھی رہا ہے اگے اندر بھی تیر ساپے گل کردے ہے تو میں انہوں دی گل نو بڑا لائک کیتا ہے اپنے ذہن وچ کہ یار یہ گل ٹھیک ہے ہر ویلے بندہ چپ رہا ہے تو یہ بھی نہیں چنگا ہوندا حضور فرماندے نے والی نفسی کا علی کا حق کا بندے دے وجود دا بھی وہ تے حق ہوندا ہے کسی ویلے خوش بھی ہونا چاہیے یہ آپ کو سمجھے کہ یہ فقہ دے مسائل میں شامل ہے کہ تسی کسی ویلے اپنی طبیعت نو خوش بھی کریا کرو حضور سرکار خود بھی مزاح فرماتے ہیں لیکن آج میرا موضوع نہیں ہے دے کدی پھر کلام کرا گا تو آج میں یہ عرض کر رہا تھا تواڈے سامنے کہ جو لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا دے لوگاں نے انہاں دی قدر نہ کیتی اور امام بخاری بخارا چھڑ دیتا آج تک بخارا دوبارہ عروج تے نہیں آیا کیونکہ جنہ لوگاں نے درویشاں دی قدر نہیں کیتی بھائی صاحب انہاں دے پنڈاں وچ برکت نہیں رہی تے جنہ قدر کیتی ہے انہاں نو داتا دی نگری آکھیا جاندا ہے لاہور پاویں لاہورے پر نگری داتا دی ہے کیونکہ اتھے اللہ دے ولی دا ڈیرا ہویا ہے اور یقین کیجئے جتھے درویشاں دا ڈیرا ہوئے تسی اس گل نو ویسے میری نہیں سمجھنا ہے میں مذاق ہے پر میں مذاق نہیں کرتا پیا میں اپنی گل نو ثابت کرنا ہے قرآن پاک سارے علاقے وچ دوانے ہوندے تے ٹھٹے جات کے تے میٹھے باڑے ہوئے تساں اینوں مذاق سمجھ سکدے ہو لیکن میں دے اوتے دلیل پیش کر دلیل پیش کراں گا سورہ یوسف ہاں جی حضرت یوسف علیہ السلام جدو فوت ہونے لگے تو انہاں کی دعا مانگی قرآن پاک کے دعا موجود ہے اس دعا دی شرح وچ مفسرین نے جملہ اگلا لکھا اللہ دے پاک نبی نے دعا فرمائی توفنی مسلما والحقنی بصالحین توفنی مسلما یا اللہ میرا ایمان تے میری دنیا تو جانا ہوئے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ تے جدوں میں فوت ہو جاواں بھلیاں لوگاں نال میری قبر ہوئے بھلیاں بندیاں نال میری قبر ہوئے بھلیاں لوگاں نال یہ دعا کی تھی آپ نے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ آپ فوت مصر وچ ہوئے قبر انہاں دی بیت المقدس فلسطین وچ ہے حضرت یوسف ذرا سمجھنا آپ یہ پھر وجہ کی بنی وہ ایتھے کیویں منتقل ہوئے جدو انہاں دا وصال ہویا تو مصر والیاں نے دریا دے ایک پاسے انہاں دی قبر شریف بنائی جدو حضرت یوسف علیہ السلام مصر دی سرزمین تے دفن ہوئے نا تے جیڑی انہاں دی منجی اگے ایڈی ایڈی ہوندی ہے بڑا اوتا لنگ یہ دا مطلب ہے اللہ والے جیڑی دھرتی دفن ہو جان اللہ اس دھرتی چ بھی برکتاں فرما چھڑدا ہے دوجے پاسے والے آکھیا بھائی کوئی گڈی آئی انہاں دی بڑی اوتا لنگ گئی انہاں آکھیا بھائی پتہ کرو کی مثالہ پایا وہ آئے تھے انہوں نے کہا یار تواڈی بڑی ماشاءاللہ فصل اچھی ہوئی ہے انہوں نے کہا بھائیا فصل تے اگے بڑھ گئی ہے ہن حضرت یوسف دا ایتھے تابوت دفن کیتا ہے آپ تابوت وچ دفن کر کے زمین دفن کیتے انہاں جا کے دسیا بھائی انہاں کہا تے مڑ دس دے نو وہ راتی گئے تو انہاں سرکار دی قبر مبارک چا کھولی تے تابوت کٹ کے دوجے پاسے لے گئے انہاں ادھر دفن کر کے دو قبروں میں بنا کے اگلی باری ادھلی فصل ہوتا ہو گئی کوئی ادھر نے آکھیا وہ قبر تے ادھر بھی آئی ساڑی نیمی ہو گئی انہاں دی فصل بڑی ہو گئی انہاں ایک بندہ کر لیا بجا یار پتہ کرے یہ کی راز ہے وہ بندہ گیا ہو سکے بھائی یار ایس واری تہاڈی فصل بڑی ودیا ہوئی ہے کی کیتا ہے وہ سکھیا بھائی انہاں لگ دی وہ قبر ہوتے اسی سرکار ادھر لے آندے وہ لگا گیا ہو سکیا بس تسی جڑی گل مگر آؤ کوئی نہیں سائیں ادھر لے گئے انہاں بندے کٹھے کی تو انہاں کہ آج راتی جانا ہے تو قبر چ کھول کے سرکار نو ادھر لے آؤں توجہ ہے آپ کثیر مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کثیر مفسرین وہ جدو بندے تیار ہوئے تو کچھ بندے سیانے ہیں انہاں کہا بھئی یہ نہ کرو وہ اللہ دے نبی نے انہاں دی تسی مزار دی بے حرمتی کرو گے تو تواڈے تے عذاب آ جائے انہاں کہا تے پھر برکت ساری وہ لئی جاندے انہاں کہا بے کہ گل کر لے
وہ بیٹھے تو انہاں پلان کیتا، انہاں صلاح کیتی، مشورہ کیتا، گل اے انہاں طے کیتی کہ دریا وچ بند مارو۔ اس بند دے ہٹلے پاسے حضرت یوسف علیہ السلام نو دریا دے وچ دفن کرو تے پانی ادھلے پاسے والے بھی لیندے رہن تے ادھلے پاسے والے بھی رہندے رہن، دوواں پاسے برکتاں ہوندیاں رہن۔ پھر سرکار دی دریا دے وچ مزار بنا کے تابوت وچ رکھ کے وہ ایک پلر بنا کے وہ دے نال سنگل لا کے انہاں اتوں بند کھول چھڑیا، پانی نیل دا چل گیا، دریا نیل چلدا رہیا، دوواں پاسے برکتاں ہوندیاں رہیاں۔ ہن سمجھ چاہیے بھائی جتھے اللہ والے دفن ہون اوتھے برکتاں ہوندیاں نے۔ ہن اگلی گل سنیا، حضرت موسیٰ دا زمانہ آ گیا، حضرت یوسف تو چل دیاں واللہ دا قرآن آندا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو لے کے فرعون دے زمانے اتھو نکلن دا اللہ دا حکم آ گیا۔ اللہ فرمانے اے بنی اسرائیل یاد کرو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین نجیناکم من آل فرعون۔ فرمایا جدو تو انو مصیبت دی گھڑی آئی میں تو انو فرعون کو نجات دیتی آئی۔ رات دا ویلا حضرت موسیٰ نے فرمایا آؤ نکلیے، وہ چل پہ رات نیری راہ نہ لبے، ایدے جان تے مڑو تھے، ایدے جان تے مڑو تھے، جدو جدو بڑا کے ہون تے اس سے تھا تے مڑ آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو روکیا، انہاں کہا یاد کرو تساں کوئی شاید نہیں پیچھا چھٹی۔ ایک مائی بولی ہو سکے جی ایک گل یاد آ، وہ مائی سوڈیری عمر دی، انہاں کہا کہ وہ سکے جی میں اپنی دادی کوڑوے سنیا با حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا بنی اسرائیل جدو اتھو نکلو مہین نال لے کے جاوے آئے تے تُسی سرکار انہاں چھٹی جاندے۔ انہاں کہا اچھا کسی نے پتہ ہے انہاں دی مدار کتھے؟ وہ سکھے جی میں نہیں پتہ۔ جب آپ نے فرمایا دس، وہ سکھے سونیا انج نہیں دس دی، کچھ لے کے دسا۔ آپ نے فرمایا مائی کی لینا ہی؟ اسے کہ ایک تے دعا کرو اللہ مڑ جوانیاں عطا فرمائے۔ ہائے بھائی کیسے لوگ سن جڑے دعا کرانا تے اللہ تعالیٰ انہوں نے دعاواں تے مڑ جوانیاں لوٹا دیتا۔ یہ واقعہ ترائے باری تاریخ چاہے، میری علم ترائے باری ہے۔ ایک باری حضرت عزیر علیہ السلام، ایک باری حضرت یوسف علیہ السلام مائی زلیخا پیچھے پلٹایا، اور ایک باری حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تین باری یہ تاریخ واقعہ میری نظر پہ گزریا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال ستے رہے، 100 سالہ تو بعد اٹھے، وہ 100 سال ستے رہے بندے تے اگاں لنگ دے پہ آئے۔ 100 سالہ تو بعد گھر گئے تو بوہا کھڑکایا، انہیں تو ایک بڈی مائی بوہا کھولا۔ آپ نے سیان لیا بھائی ساڑی نوکرانی ہے، آپ نے فرمایا تو فلانی ہے؟ اسے کہا جی، فرماندر میں عزیر ہوں۔ اسے کہا جی تسی جوان ہو، میں بڈی ہاں، میں انہاں تو نکی ہے۔ جدو حضرت عزیر ستے سن تو بچی سی، آپ 100 سال ستے رہے، وہ 100 توتا لنگ گئی سی مائی۔ اسے کہا جی تسی عزیر ہو تے مڑ دعا کرو کہ میں موڑوں میں دی ہو جاما، انہاں دیاں دعاواں منظور ہو دیاں یا مڑ پتہ لگ جاندہ ہے تسی عزیر ہو۔ تو حضرت عزیر دعا منگی تھی اللہ تعالیٰ اور مڑ جوانی عطا فرما۔ مائی زلیخا عرض کی تھی حضرت یوسف اگے بسونے ایک باری دعا کرو نا میں مڑ جوان ہوا، مڑ میرے نال شادی کرو۔ حضرت یوسف مڑ دعا کی تھی، مائی زلیخا جوان ہوئی تھی، آپ نے مڑ شادی فرمائی۔ ایک واقعہ حدیث شریف چاہتا ہے کہ رسول اللہ سرکار دے زمانے میں بچی حضور نو وضو پی کران دیا، کہ آپ نے کلی منہ کر کے نا تو استہزاء دی سرکار نے مزاح دی وجہ تو کلی اس بچی دے منہ تے کر دی۔ اب پیار تو جی میں بچیاں نال کری، وہ مائی وڈی ہو گئی تو دے بچے پوچھتے نے دادی اماں تیرا دوجا جسم بڑھا ہو گیا ہے، چہرہ تیرا جے بھی کڑیاں آڑائی یہ دا کی راز ہے۔ تو سکھیا پترہ ہو اس چہرے تے ایک باری رسول اللہ کلی کی تھی یودو دائے دا حسن گیا ہی نہیں،
بھائی آپ نو سمجھ آ رہی یہ اللہ والیاں کول بھئی یہ گلاں ہوندیاں اس مائی آکھیا سونیا قبر دا میں پتہ ہے میں دسنی ہاں پر ایک باری جوانی موڑ آوے آپ نے فرمایا اور اسے کہ سرکار اللہ کولو منظوری لے دیو جتھے جنت تہاڈا مکان ہوئے نال میرا مکان ہوئے جتھے جنت تساں رہنا ہے میں اتھے رہنا آپ نے فرمایا اچھا تو نبیاں نال رہنا ہے سکھے جی میرے دل تے یہی پوچھنا نے اللہ فرمایا سونیا تسی ہاں کر چھڈو دو میں کام ہی ہو جان گے اللہ اکبر حضور بیٹھے سن تو ایک صحابی آیا اس آکے بدو تے اس آکے جی میں نوٹ دیو حضور منہ ایدے کر رہا وہ موڑ ایدو دی آندہ جی میں نے کوٹ دیو حضور فرما دیں تو آٹے نالو تو بنی اسرائیل دی مائی چنگی سی وہ مائی وہ بندہ چل گیا تھا حضرت عمر پوچھا میں جی وہ مائی کی کیتا حضور نے پھر ایک گال وہ چنگی آئی منگن لگی آئی تو ایک تے جنت نال گھر مانگ لیا دوجا اس جوانی مانگ لی یہ نہ تو دے بھی نہیں منگین دی یہ مانگ دیں دیں اٹھ دیو عزیزان من اس کے آؤ سرکار میں لے چلنی ہوں دریا دے کنارے تے لے گئی اس کے جی ایتھر سدھے لگے جاؤ ایک تابوت سنگل نل بنیا ہویا ملے گا وہ حضرت یوسف دی قبر شریف ہے لوگ اندر گئے قبر کٹ کے لے آندی صدیاں بعد جدو قبر کھولی حضرت یوسف دے حسن نال رات دے ہنیرے دور ہو گئے بنا اسرائیل نو راستہ نظر آن لگ بیا انہیں سونے ہے حضرت یوسف کہ رات روشن ہو گئی انہوں نے حسن نال بھائی صاحب اگر آپ اندازہ فرماؤ تو ایک جملہ بولنا چاہنا جی حضرت یوسف قبر ہی چو نکلن تیٹے سونے آئے تو آپ اندازہ کر سکتے ہو فخر یوسف حضرت یوسف تے بھی آقا محمد کریم کٹے سونے ہونگے آپ دے حسن دا کی عالم ہوئے گا عزیزان دی وقار ہکو جملہ بول کے گا گزر جانا ہے پیر میرے لی فرما دینے جدو معراج دی رات آئی شب معراج تے رسول اللہ سرکار نے جنتی جبہ زیب تن فرمایا اور جنتی امامہ پہنیا اور جدو سرکار زمزم دے پانی نال وضو کر کے سرکار تیار ہوئے نا تے بندے سارے تے ستے پہ آج پردے بھی لتھے آئے عزیزان دی وقار پھر ویکن والے ویک کے کہنے نے اللہ اللہ تیرے دیدار سے کیا یاد آیا اللہ اللہ تیرے دیدار سے کیا یاد آیا تیری صورت کو جو دیکھا تو خدا یاد آیا اب یقین کرو میں کئی بار یہ تو گل دسی کہ اس پنڈ دے بندیاں نال سن اونج ہی انس محسوس ہوندا ہے جویں اپنے پنڈ دیاں نال یعنی یہ جڑے اے پنڈ دے بندے نا انہاں وچوں کوئی سن یہ نہیں محسوس ہوندا کدی بس پرانے آئے ہاں تے بھئی کو پرانے دا پنڈ نہیں ایتھے آ جڑے بندے نے یہ دے راتی ساڈے کول ہی ضرور کاشی ہے ہاں یہ کاشی ٹھٹھے جات کے دا انتخابی نشان جتھے محفل وچ گیا ہوئے پتہ لگ جاندا ہے ٹھٹھے والے دی نمائندگی ہو رہی ہے کاشی صاحب تشریف فرما نے گوشی صاحب انتخابی نشان نے ٹھٹھے جات جتھے دی محفل ہوئے ایتھے نیڑے نیڑے جناب اور تشریف لے جاندے تے پھر چنگی جناب آؤ بھگت نال اگلے نال میں پیچھا ہو جاؤ میں ملن دیو جیسی بھی اخوان نے پیچھا ہو جاؤ ہے گوشی نہ گاؤں ہاں جی ہے آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ایک پاسے نہیں چل دی پئی جناب دو پاسے جناب اللہ 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 تو بھائی صاحب محبت والے لوگ
اب پیار والے لوگ اللہ تعالیٰ تواڈے تے راضی ہوئے اور تواڈے تے اللہ کرم فرمائے۔ فقیروں، بنی اسرائیل نے جدو قدر نہ کی تھی تو اللہ دے نبی اتھوں نکل گئے، پھر وہ عذاب آیا کہ جڑے بڑے متکبر آئے اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا عذاب دیتا ہے کہ شدے ہلن جوگے نہ رہے۔ دریا اس سے دے وچو اللہ اپنے محبوب نو کڈ لیا تو اس سے وچ فرعون دا بیڑا غرق کر دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ اپنے علماء اور صوفیاء دی قدردانی سکھو، اور آج جڑے تسی آج کل دیاں پیراں مگر بجے رہندے ہو، حافظ صاحب تو بڑا کوئی پیر نہیں، تسی ایتھے پیر ایتھے ہی رویا کرو۔ اے جڑے آج کل دے پیر نے نا آرٹیفیشل، انہاں نالوں 1000 درجے ہوئی بڑے اللہ والے ہیں، پیار ہیں۔ یہ تسی یہ نہ سمجھا کرو آ بجڑے وڈیاں پگاں بن لیندے تے آ رہے تے جا رہے تے کوئی بڑے پیر نے۔ اتو ٹیپ تاپ تے وچوں حیدرآباد جی باجی انج دی گل تو انت میرے تو بھی بڑا پتہ ہے، کیونکہ یہ سارے انہاں دے وچ ساڈے تو پہلا دن تے جان دے ساریاں گلاں بالکل رہ گئی۔ رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ میں اکثر سنگیاں نے گل شیئر کرنا کہ اقبال دی ایک نظم ابلیس کی مجلس شورا، وہ دے شیطان اپنے سارے چیلے کٹھے کر کے کانفرنس کی تھی۔ اقبال نے انہوں لکھیا وہ دے کہ ایک چیلے پوچھا شیطان تو بھائی جڑے بندے پیران کو جاندے ہیں انہوں نے اڑدا کیوں ہے؟ اتھ بڑا رش ہوتا ہے، مسیطے تے نہیں جان دینا، مدرسے نہیں جان دینا، پیران کو جان دینا خیر ہی۔ تو اس نے پیران کو ہے کی جس تو اڑا، وہ تے سارے کام ہی ساڈے والے ہوندے نہیں سمجھ آئی؟ عزیزان من اقبال لکھ دینے شیطان انہوں جواب دیتا ہے، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں اے برے صغیر پاک ہوئے دن مشرق سے دینا مشرق ابلیس دنیا چلیاں نو آکھے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ فیض تو خالی نہیں، فیض تو خالی نہیں، کوڑ کچھ نہیں، ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من انجھ گل لکھو کچھ ہے کچھ نہ اگر ہوندہ تے ضرور روک دا، اگر سجدہ قبر نو کرے تے تامی شیطان راضی ہوندہ ہے، طواف قبر دا کرے تے تامی شیطان راضی ہوندہ ہے، بی بیاں بندے کٹھے بیٹھے ہون تامی شیطان راضی ہوندہ ہے، قبر دا طواف کرے اگر قبر دے غیر شری منتا ملے ڈھول وجائے دمالا پائے میڑے لائے تے شیطان آندہ ہے کم سارے میرے پیا کردہ ہے منو اوڑن دی کی لوڑے۔ بھائی سمجھ جائیے کہ تو کام ہی ساٹھا سارا پہ ہوندہ ہے، منع کی کرنی ہاں اگر کسی درویش کام دین دا کیتا تے پھر ہوتے جان تو میں ضرور منع کر سب نہ جایا، وہ توجہ ہوندے پہ ہونا سجا۔ اے عزیزان من او اقبال آدھے نے مرید سادات رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ میں ویکھیا یقین کرو مرید نماز پڑھ دینا، پیر پڑھی پڑھائی پڑھائی، یہ اقبال آدھن بھائی مرید سادات رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے ملے شیخ کو بھی یہ توفیق، اللہ کرے وہ پیر بھی سدھے ہو جان۔ عزیزان من زیادہ گلہ اس تو نہیں دستا بہ تو اڈے کسی دے بس بس آئے نہ ٹھور جائے واپی تے نہیں، اس تو اڈے کے زیادہ راز نہیں کھولدا، ان انی دستا پیا جتنی دس سکدا ہو تو گل چھپا کے پردے چ بڑی پیار نال دس چھڈی ہے۔ میرے سجن میرے عزیز
علامہ اقبال بڑی کمال دی گل کر دے آئے، فرما دے آئے رہ گئی رسم ازاں روحیں بلالی نہ رہی۔ اے گل جناب ہن میں اگر کسی بچے نہ میں ناراض نہیں ہوتے تو اگر میں یہ سوال کوئی بچہ چا کرے میرے تے یا کسی بہت ہو جانے جنہیں دیا خبر گلا کیوں بھائی مانتا لے جو کہ کوئی جواب ہے کوئی سی یا جی لینے گڑیا ہونا ہونا تو کہ بھی میں کہنا بندہ فقیر ہے کہندا ہے کہ بندہ جڑے کام تے لگا ہے ان دے کولوں دیاں دلیلاں بڑیاں جیل ٹر جاؤ جیل والے کتنے بندیاں تو پوچھو کہ کیوں آئے ہو سکتا بے گناہ جتھے دل ہے نیا لے لو انج لگتا ہے جی میں بے گناہ نال جیل بنی سلمونہ کو دلیل ہے اپنے بے گناہ ہونے تسی دوجی ران جو میں ایک مثال دیتا ہوں میں ایک بندے تو پوچھا پر کتے گوشت کیا پہنا ہے بکرے دا ڈھونڈے اپنے ایک میرے دین اسی بہن اور میں لاجواب کر رہا میں جٹ نے اس غلط کام کیتا ہے تو میں انہیں ایسی گل کیتی ہے میں اس چپ کر کے شرمندہ ہو جانا اسے کہ شاہ جی میرا بنتا ہے کتے کھوینا میں کہ کیویں اسے کہ چھوڑ بڑا میرا بے حیا ہے میرے آنکھیں نہیں لگنا کتے میرا ستا تھیاں چ نہ کڈیا ہے میں کہا بھئی مڑ تیرا بکرے دا گوشت کھوینا ہی بنتا ہے میں نہیں سمجھ لگی بھائی سمجھ آئی کوئی نہیں آئی کرے میں کہا تیرا مڑ بنتا ہے میں نہیں سمجھ نہیں لگی بھائی یعنی جو بندہ جیڑا کام کر لے وہ دے کرن دی وہ دے کل دلیل ہے بندہ جو میں کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں تو نہیں پتا پاگل خانے ٹھول جاؤ نا جتنے گورنمنٹ نے مینٹل ہاسپٹل بنائے تسی ایک پاگل بھی نہیں لب سکتے جیڑا آکھے میں پاگل ہوں انہاں آکھنے سارے پاگل نے اسی صحیح سانے تھے ہمیں بنے انہاں کو اٹھیا انہاں من نہیں کوئی نہیں تھی پاگل پاجی بندہ کوئی من نہیں تو جتنے کرمالے علاقوں کو جناب جیڑے بزرگ فوت ہو گئے انہاں دا آگے بہت جاجی انہیں تے نکاح جیا انہیں ایڈا وڈا کیوں کر چھڑیا ہے انہاں کو مننا ہے انہاں کہنا جا ٹھور جا پرا تو بھابی ہیں بچوں میں دال آیا ہی عزیزم اقبال جیسا بندہ پھر اتھے بولیا ہے نا اقبال دی سمجھ ہوتی ہے نا اقبال فرمانے نے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزرو دل کے سلیمان چادر زارا کوئی سیدہ زارا پاک دی چادر دے نام دے تجارت کر رہے کوئی ابو ذر دے فقر دے تجارت کر رہے کوئی حضرت سلیمان دے فقر دے کر یہ ساری دکانہ بڑھا اور یہ نہیں آندہ اقبال کے نہیں جانا چاہیے نہیں وہ فرماتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر اقبال فرماتا ہے کوئی جنا ہوئے تو دی قبر تے جانا چاہیے پر کوئی جنا تے ہوئے نا کوئی مرد کلندر تے ہوئے نا جی دی قبر بھی دس ہے کہ میں جو نہیں آ تو بھائی صاحب اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ انہاں قبران تے جان دی توفیق دے وے انہاں قبران والیاں دی عزت کرن دی توفیق دے وے نام فقیر جنہ دا باہو قبر نام فقیر انہاں دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو اے انہاں ہستیاں بھی چوئے ہستی حضرت علامہ مولانا حافظ مقبول احمد صاحب رحمت اللہ علیہ قبلہ حافظ صاحب دی حیات اور انہاں دی خدمات حضور دے دین نال انہاں دی محبت بے لوس خدمت دین اور صحیح العقیدہ سنی ہونا اور اپنے مشائخ نال محبت اور عقیدت رکھنا انہاں ساریاں کماں واسطے حضرت دی ذات ساڑھے واسطے مشعل راہ ہے
تو آپ سب نو انہاں دی حیات نو فالو کرنا چاہیے، انہاں کو زندگی گزارنے دا ڈھنگ سیکھنا چاہیے۔ اللہ میرے تے اور آپ سب تے راضی ہوئے، اور انہاں دے جانشین، انہاں دی اولاد بھائی محمد عمران صاحب جنہاں نال ساڈا بڑا محبت اور پیار دا تعلق انتہائی گہرا اور بڑا پیارا، اللہ تعالیٰ بھائی عمران صاحب نو جزائے خیر دے وے اور انہاں دا صحیح جانشین بنائے، اور انہاں دی آل اولاد وچ برکتاں نال مائی صاحبہ نو اللہ پاک اور سن سارے بھی اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وما علینا